سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے ایک مرتبہ بابا دے بلند کہتے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ نہ دنیا تم چلاتی ہو نہ دنیا ہم چلاتے ہیں، نہ دنیا تم چلاتی ہو نہ دنیا ہم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں، خدا کے فضل سے شاہ امم چلاتے ہیں۔ اور نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر اس پر شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں۔ نصیب پہلے مدینے میں لایا جاتا ہے، پھر اس پر شاہ مدینہ قلم چلاتے ہیں۔ آئیے خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب قبلہ فارغ التحصیل سیاستہ سے میں خواہش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے ایمان افروز خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعرے کی گونج میں کہتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ حضرات آپ تمام حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ انشاءاللہ جلسے کے اختتام پر صلاۃ و سلام کے بعد نماز ظہر با جماعت یہیں پر ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، بارک اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ القدیم، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ صدق اللہ العظیم۔ عن علی بن حسین عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نورا بین یدی ربی قبل ان خلق آدم ب14,000 عام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وأحسن منك لم تر قط عینی، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عیب كأنك خلقت كما تشاء۔ بلا تمہید، کیونکہ مجھ سے پیشرو مقررین نے جماعت کا تعارف، جماعت کی کارکردگی وغیرہ آپ کو بتا دی ہے، میں وہ ان کو پھر دہرانا نہیں چاہتا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اپنے دادا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے حضور بحیثیت نور کے اس وقت موجود تھا، ابھی آدم کی تخلیق ہونے کو 14,000 سال باقی تھے۔ یہ 14,000 سال آپ کی ہماری اس دنیا کے سورج کا نکلنا، غروب ہونا، چاند کا نکلنا، ڈوبنا، 24 گھنٹے، ایک دن، ایسا نہیں تھا۔ اس وقت کی بات ہے جب کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے، میں آگے آتا ہوں۔ کائنات میں اس وقت کچھ نہیں تھا، اس وقت کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت اللہ کے حضور بحیثیت نور موجود تھا، ابھی آدم کی تخلیق کو 14,000 سال باقی تھے۔ آئیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو بنایا
اس کے بعد میں اللہ نے حکم دیا اے میرے پیارے محبوب آپ اپنا نور ان ارواحوں پر بکھیر دیجئے. یہ عالم ارواح کی بات ہے. عالم ارواح میں سب موجود تھے. اس وقت آپ بھی تھے, میں بھی تھا. دنیا شروع ہونے سے حضرت آدم سے لے کر آخری دنیا کے لیے جو پیدا ہوگا وہ تمام کی ارواح موجود تھی. اللہ فرمایا اے میرے محبوب ان ارواحوں پر اپنے نور کو بکھیر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب بکھیرا تو وہ نور ایک جب انبیاء کی جب ارواحوں پر پڑا تو ایک دائرے میں نور مصطفیٰ نے ارواحوں کو سمیٹ لیا. وہ ارواحیں اللہ کی بارگاہ میں بول اٹھی اے اللہ یہ نور کس کا ہے جو ہم کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے. اور وہ ارواحیں بول اٹھی اے اللہ یہ نور کس کا نور ہے جو ہم پر غالب آ گیا ہے. ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے, اس وقت نور پڑھنے سے پہلے کیا تھا؟ نور, نبی کا نور بکھیرنے سے پہلے تاریکی تھی. جب نور پڑا تو وہ ارواحیں بول اٹھی اے اللہ یہ نور کس کا ہے. اگر وہاں پر روشنی ہوتی تو پھر یہ نور کا مقصد کیا تھا؟ نہیں. اب دیکھیے نور نبی سے فیض کیسے ملتا ہے. نبی کا نور جب ان ارواحوں پر چھا گیا, ارواحیں بول اٹھی اے اللہ یہ نور کس کا ہے جو ہم کو اپنے دائرے میں لے لیا, اپنے حلقے میں لے لیا اور ہم پر غالب آ گیا. اللہ جل شانہ فرمائے اے ارواحیں سنو یہ نور میرے پیارے محمد کا نور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو تم کو اپنے دائرے میں لے لیا, جو تم کو اپنے حلقے میں لے لیا ہے. اے ارواحوں سنو اگر تم میرے پیارے پر ایمان لاتے ہو تو میں نبوت اور رسالت عطا کروں گا. سبحان اللہ سبحان. تو معلوم یہ ہوا عالم ارواح میں جب اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا, ایک عہد لیا, ایک وعدہ لیا کہ نبی کے نور پر ایمان لانا. ارواح انبیاء نے پوچھا تھا, ابھی نبی نہیں تھے, وہ ارواحیں تھی, روحیں تھی. ارے تو معلوم ہوا نبی جس پر اپنا نور ڈالتے ہیں وہ نبی بنتا ہے. اور اہل سنت والجماعت کوئی جذباتی بات نہیں کرتی. آئیے اس آیت کی تفسیر کو اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا نبی نے جن پر اپنا نور بکھیرا ہے. آپ اس کو ایسے سمجھے اگر ہم ہاتھ میں بیٹری لے کر, ٹارچ لے کر جب ڈالتے ہیں روشنی تو وہ ایک حلقہ بنا دیتی ہے روشنی. ارے میرے مصطفیٰ کے نور کے فیض سے اللہ نے فرمایا اے ارواحیں سنو اگر تم میرے پیارے پر ایمان لاتے ہو تو پھر میں تم کو نبوت اور رسالت عطا کروں گا. تو معلوم یہ ہوا ہمارے آقا منبع نور ہیں. سرپرست جلسہ فضیلت معاذ پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ عمیر بحر العلوم علامہ عبدالقدیر صدیق حضرت رحمۃ اللہ علیہ, حضرت حافظ بخاری محمد عبدالرزاق صدیقی قادری آرزو دامت برکاتہ العالیہ کی آمد آمد صدیقی حضرت کا استقبال نعرے کی گونج کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. شہزادہ امیر بحر العلوم, شہزادہ امیر بحر العلوم حضرت عبدالرزاق پر نظام قبلہ. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت قبلہ کی آمد سے تشریف لائے. آپ تمام حضرت بیٹھ جائیں.
नारा तकबीर, नारा रिसालत, शहजादा अबू बकर उलूम, शहजादा अबू बकर उलूम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हसन, नाराए हुसैन, नाराए होश, नाराए खाजा, हक जमात, शहजादा बहरूल उलूम, शहजादा बहरूल उलूम। अल्लाह। हाज़रीन मोहतरम, मौला अली के लिए अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मौला अली के लिए अन्नज़्रु इला वजह अली इबादा, हज़रत अली की तरफ देखना इबादत है। और अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह के देखे हुए को देखा, उसने अल्लाह को देखा। अब मैं अर्ज़ किया फिर हमारे लिए क्या है, तो एक हदीस शरीफ मिलती है जिसका तर्जुमा बता रहा हूँ। उलमाए अहले सुन्नत का लफ्ज़ है, उलमाए अहले सुन्नत की तरफ देखना भी इबादत है। पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, हज़रत की तरफ आपका हमारा देखना भी इबादत है। मैं बता रहा था कि अरवाहें बोल उठी, आए अल्लाह ये किसका नूर है जो हमको अपने दायरे में ले लिया। अल्लाह ने फरमाया आए अरवाहो सुनो, अगर तुम मेरे प्यारे मोहम्मद पर ईमान लाते हो तो फिर मैं तुम्हें नबूवत और रिसालत अता करूँगा। इसी बात का जिक्र हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा की आयत के तहत फरमाया है। हाज़रीन मोहतरम, जब मक्का और मदीने में आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग फरमाई, अल्लाह की तरफ दावत दी, तो यहूद और नसारा ने इनकार किया। आक़ा को बड़ा रंज व मलाल हुआ कि ये अहले किताब होने के बावजूद मेरी नबूवत और रिसालत को नहीं मानते हैं। अल्लाह ने फरमाया ऐ प्यारे मलाल न करना, ऐ प्यारे आओ मैं तुमको वो बात याद दिलाता हूँ जो मैंने इनके नबियों से एक मीसाक और अहद लिया था। इसलिए अल्लाह ने फरमाया व इज़, और याद करो वो गुजरा हुआ वक्त। ऐ मेरे प्यारे वो आलमे अरवाह का मीसाक याद करो। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ प्यारे वईज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। इसमें मैं बता रहा था कि नबियों ने आपके मेरे आका के नूर होने पर ईमान लाया। ये आलम अरवाह की बात थी। अल्लाह ने नबी के बशर होने पर ईमान लाने की भी ताकीद इसी आयत में फरमाई है। अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है नबी असल में नूर हैं और बशरी लिबास में हमारे लिए अल्लाह ने आपको मबऊस फरमाया है। हम नबी के नूर होने का इसरार करते हैं और नबी की बशरियत का इकरार करते हैं। हम नबी के नूर होने का इसरार करते हैं इसलिए कि आका की असल नूर है और ये आका की असल नूर से सबको फैज़ान मिला। और मैं बता रहा था अल्लाह ताला ने आगे फरमाया लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नहु। आए अरवाहें सुनो, अगर तुम्हारे होते हुए मेरा प्यारा अगर तुम्हारे पास आ जाए,
یعنی جب دنیا میں تم کو میں نبوت اور رسالت عطا کرنے کے بعد اگر میرا پیارا محبوب میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا محبوب اگر تم میں آ جائے اور وہ تمہاری تصدیق کرے تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ تم سب مل کر اس پر ضرور ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا۔ معلوم یہ ہوا عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے جو میثاق لیا تھا اس میں نبی کے نور ہونے کا بھی میثاق لیا تھا اور نبی کے بشر ہونے کا بھی میثاق لیا تھا۔ پھر اللہ جل شانہ نے فرمایا قال اللہ نے فرمایا اقررتم کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِي اور کیا میں نے جو تم کو بھاری ایک ذمہ داری دی ہے کیا اس کو قبول کرتے ہو؟ تو عالم ارواح میں ارواح انبیاء بول اٹھی قالوا اقررنا اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہم نبی کے نور پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور نبی کی بعثت اگر ہمارے دور میں ہو جائے تو ہم سب اس پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاشْهَدُوا گواہ ہو جاؤ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات پر گواہ ہو جاتا ہوں۔ حاضرین محترم یہ نور کا ذکر ہے، اس نور کے ذکر کو اللہ نے عالم ارواح میں ذکر فرمایا۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے محبوب ہمارے آقا پر نور ہونے کا ایمان رکھتے ہیں، اے اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ جب اللہ نے نبی کے نور سے نور بنایا، یہ تفصیل پچھلے جلسوں میں بتا دی جا چکی ہے، میں پھر سے اس کو ریپیٹ کرنا نہیں چاہتا۔ جب اس نے 4 حصے کیے نبی کے نور سے تخلیق کائنات کے لیے، پہلے حصے سے اس نے قلم کو بنایا، دوسرے سے اس نے لوح محفوظ کو، تیسرے سے اس نے عرش کو بنایا، پھر اس چوتھے حصے کے 4 حصے کیے جس سے اس نے کرسی بنائی، باقی ملائکہ کو بنایا اور حاملین عرش کو بنایا، پھر اس چوتھے حصے کے 3 حصے کیے جس سے اس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، جنت اور جہنم کو بنایا۔ آئیے اصل بات کی طرف آتا ہوں۔ اس چوتھے حصے کے پھر اس نے جب حصے کیے تو مومنین کی آنکھوں کو نور مصطفیٰ عطا کیا، مومنین کی آنکھوں کو نور مصطفیٰ عطا کیا۔ ارے بندہ ہوتا یہاں ہے زمین پر، جب نگاہیں اٹھاتا ہے تو اس کو عرش اعظم تک نظر آتا ہے، اور جب نگاہیں نیچے کرتا ہے تو تحت الثری نظر آتا ہے۔ یہ فیض ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مومنین کے دلوں کو اللہ نے نور عطا کیا ہے، جن کے دل روشن ہو جاتے ہیں وہ دل عرش الہی کی حیثیت حاصل کر لیتا ہے۔ حاضرین محترم پھر ہمیں کیا ملا؟ آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن بتاتی ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اے میرے پیارے محبوب، خطاب انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ قرآن کا پہلا مخاطب آپ کے میرے آقا ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، آپ روز قیامت دیکھیں گے مومنین مرد اور مومنین عورتوں کو، کیا ہوگا؟ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ایک نور ان کے آگے اور ان کی سیدھی جانب چلتا ہوا جائے گا۔ اے پیارے آپ مومنین مرد اور مومنین عورتوں کو دیکھیں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں بشراکم الیوم، آج کے دن تمہارے لیے بشارت ہے، جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ کس چیز کی بشارت ہے؟ اس جنت کی بشارت ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور جس میں ان کو خیام ملے گا، مومنین مرد اور مومن عورتوں کو۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ایک بڑے کامیابی کا دن ہوگا، یہ ایک بڑی کامیابی ہوگی۔ یہ تو مومنین کے لیے ہے۔ اے اللہ ہم ایمان رکھتے تھے، ہمارے ساتھ کچھ ایسے بھی تھے نبی کے نور کو نہیں مانتے تھے، نبی کی بشریت کا اقرار اور اصرار کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے نبی بشر ہے، بشر ہے، بشر ہے۔ تو اے اللہ ان کے لیے کیا رہے گا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں اسی آیت کے بعد میں
یوم یقول المنافقون والمنافقات، اے پیارے اس دن آپ دیکھیں گے منافق مرد اور منافق عورتوں کو، للذین آمنوا، اہل ایمان سے وہ کہیں گے، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرنا نقتبس من نورکم، اے اہل ایمان ہماری طرف نظر کرم کریے، اے اہل ایمان ہماری طرف توجہ کریے۔ اگر آج اہل سنت والجماعت ہم اگر یہ کہہ دیں انظرنا یا رسول اللہ علی احوالنا، تو بولتے بدعت ہے، شرک کر رہا انہیں۔ ارے ہم دنیا میں نبی کو پکارے یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم کریے، ہم دنیا میں پکارے، اور تم روز قیامت ہمارے کو پکاریں گے۔ انظرنا نقتبس من نورکم، اے اہل ایمان آپ جو آگے بڑھ جا رہے ہیں، ہمارا نور سلب کر لیا گیا ہے، آپ ذرا مڑ کے ہماری طرف دیکھیے، ہم آپ کے چہروں سے نور حاصل کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے لیے راہ روشن ہو جائے۔ تو حاضرین محترم، پھر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے پیارے روز قیامت آپ کا پروردگار، آپ کا اللہ آپ کو اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والوں کو مایوس نہیں کرے گا۔ پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ ان کو بھی نور عطا کرے گا، جو نور ان کی سیدھی جانب اور ان کے سامنے ہوگا۔ پھر جب یہ چلیں گے نا، چلیں گے، کسی کی انگلی میں نور ملے گا، کبھی سلگے گا کبھی بجھے گا، پریشان رہے گا، نور کو دیکھتا رہے گا، آہستہ آہستہ سنبھل کے چلے گا۔ کسی کو نور اس کے قدموں میں ملے گا، روشنی ملے گی تو سنبھل کے بڑھتا رہے گا۔ کسی کو نور اس سے زیادہ ملے گا، اور کوئی نور کی روشنی میں دوڑتا ہوا جائے گا، کوئی بھاگے گا، کوئی ہوا کی طرح، کوئی بجلی کی طرح پل صراط پر سے گزر جائے گا۔ جس کو نور کم ملے گا لڑکھڑاتے ہوا رہے گا۔ اس سچویشن میں جب منافقین کا دیا ہوا نور، اللہ منافقین کو نور دے گا، وہ مومنین کے ساتھ چلیں گے۔ جب مومنین آگے بڑھیں گے تو یہ منافقین کا نور جب سلب کر لیا جائے گا، تو اس سچویشن کو دیکھ کر اہل ایمان اللہ کے پاس گزارش کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے نور کو مکمل فرما دے تاکہ ہم آگے پل صراط کو گزار دیں۔ کیونکہ وہ منافقین کے نور کو سلب کر لیا ہوا دیکھیں گے۔ اس کے بعد کہیں گے وغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما۔ میں سوچنے لگا روز قیامت بھی مغفرت پوچھیں گے، تو میری سمجھ میں آیا دنیا میں اللہ نے جن کی مغفرت فرمائی ان کو روز قیامت نور ملا، پھر یہ مغفرت عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہے۔ اے اللہ بے شک تو ہماری مغفرت کرنے کی وجہ سے نور عطا کیا، رحم کیا، نبی پر ایمان لانے کی وجہ سے نور ملا، مگر اے اللہ آج منافقین کا نور سلب کر لیا گیا ہے، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما دے۔ انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ان کا نور سلب کرنے پہ بھی تو قادر ہے اور ہمارے کو نور مکمل کرنے پہ بھی تو قادر ہے۔ پھر آئیے پچھلی آیتوں کی طرف، اشارہ ملے گا تو رک جاؤں گا اس لیے جلدی بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پچھلی آیتوں کی طرف آئیے جس میں منافقین کہیں گے انظرنا نقتبس من نورکم، اے اہل ایمان ہماری طرف مڑ کے دیکھو، ہم آپ کے چہروں کے نور سے روشنی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ مڑ کے دیکھیں گے تو چہروں کا نور راستہ واضح ہوگا۔ تو پھر اہل ایمان کیا کہیں گے؟ اہل ایمان کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم، اے لوگوں ارے ہمارے کو کیا بول رہے؟ نور ہم سے نور تم کو ملنے والا، نور پہنچنے والا نہیں ہے۔ قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا پیچھے کی طرف جاؤ، فالتمسوا نورا، ارے جا کے پیچھے کی طرف نور ڈھونڈو۔ نور کہاں ملتا؟ نور دنیا میں ایمان لانے پر، نبی کے نور پر ایمان لائیں گے تو نور ملے گا، ورنہ روز قیامت نور ملنے والا نہیں ہے۔ آئیے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت سے جڑ جائیے، ہمارے جلسوں کو اٹینڈ کریے، ہم نور مصطفیٰ کی بات کر کے آپ کے دلوں کو بھی نور سے منور کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو بھی منور کرے گا۔ تو نور یہاں ملے گا، اب نور قیامت میں ملنے والا نہیں ہے۔ تو پھر ہوگا کیا؟
پھر ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ۔ اب منافقین اور اہل ایمان کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، لَهُ بَابٌ، ایک دروازہ ہوگا اس میں، فِيهِ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، اب وہ دروازے کے اندر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو دیوار جب بنا دی جائے گی، دروازہ لگے گا، تو میری سمجھ میں آ گیا وہ دروازہ شیشے کی طرح ہوگا جو ادھر کا نظر آئے گا۔ ان کو نظر آئے گا کہ ہم کیا کر لیے دنیا میں، ارے ان کے ساتھ ہوتے تو آج ہم ان کے ساتھ اس دیوار کے پیچھے رحمت میں ہوتے۔ دکھائی دینا ضروری تھا ان کو۔ اگر ایک دیوار حائل ہو جاتی جس کے پیچھے کچھ نظر آنا نہیں ہوتا تو پھر ان کو احساس کہاں ہوتا؟ اب ان کو احساس ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور ان کے آگے عذاب نظر آئے گا یا عذاب پہنچ جائے گا۔ اب یہ دیکھیں گے کہ ہم عذاب میں گرفتار ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کہیں گے يُنَادُونَهُمْ، پھر اہل ایمان کو ندا دیں گے، يُنَادُونَهُمْ، پورے اہل ایمان کو ندا دیں گے۔ ہم یا غوث بول کے ندا دیے، یا رسول اللہ بول کے ندا دیے تو شرک کے فتوے لگاتے۔ ارے قرآن پڑھو، اہل سنت والجماعت کے عقائد قرآن اور حدیث پر مبنی ہیں۔ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اہل سنت والجماعت کے عقائد نہیں ہیں۔ اسی لیے علی پاشا حضرت بحرالعلوم کے صاحبزادے شیخ الحدیث نے اپنی سند مشکات المصابیح میں لکھا ہے کہ باطل فرقوں کے پاس باطل اقاویل اور تعویلات ہیں، اہل سنت والجماعت کے پاس قرآن اور حدیث سے عقائد ہیں۔ تو ینادونہم، پھر اہل ایمان کو ندا دیں گے الم نکم معکم، ارے ہم کو چھوڑ کے کدھر چلے جا رہے ہیں؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ الم نکم معکم، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ارے ہمیں اس پریشانی میں چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں؟ پھر وہ اہل ایمان جواب دیں گے۔ جواب سیکھو بھائی، اس اسٹیج سے آپ کو باطل فرقوں کے عقائد کا جواب دینے کا سلیقہ اور ڈھنگ سکھایا جاتا ہے۔ آپ آفتاب خطابت کے تقاریر سنیں گے تو پھر جواب دینے کی ہمت بھی پیدا کرنا۔ پھر اہل ایمان ان کو جواب دیں گے جب وہ ندا کریں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو بولیں گے بلا، ارے ہاں تم ہمارے ساتھ تھے۔ اس کی تفسیر میں آیا ہے، کیونکہ وقت کم ہے، اس کی تفسیر میں یہ بات واضح طور پر آئی ہے۔ وہ منافقین کہیں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ روزے نہیں رکھتے تھے؟ یہ کہیں گے، ارے عبادتوں کا واسطہ دیں گے، اب جو نماز پڑھ کر، روزے رکھ کر، افطاری کرا کر نبی کے نور کو اگر نہیں مانتا تو پھر اس کا ہمارا کیا لینا دینا؟ آپ اگر یہاں جمع ہوئے ہیں تو کیا میری آپ سے کوئی رشتہ داری ہے؟ نہیں ہے۔ ارے اکٹھا ہوئے ہیں تو مصطفیٰ کی محبت میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ کا رشتہ ہر رشتے کو جوڑ دیتا ہے، اور مصطفیٰ کے دشمن کے لیے ہر رشتہ ہمارا ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ ہمت ہونا ضروری ہے۔ تو پھر وہ کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ اہل ایمان کہیں گے بلا وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، ارے بے شک تم ہمارے ساتھ نماز روزے پڑھتے تھے، مگر تم اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر لیے تھے۔ تمام فتنوں کا ذکر نہیں کرتا، مہینے کی مناسبت سے، عشرے کی مناسبت سے، میلاد النبی کے جلسوں کا اعتراض، نبی کے نور کا اعتراض، اور جلوسوں کا اعتراض، اور ایسی محافل کا اعتراض بھی فتنہ ہے۔ یہی بات نہیں کہی گئی؟ پھر اہل ایمان آگے کہیں گے وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَأَخَذْتُمُ الْأَمَانِيُّ، کہیں گے اے منافقو، آج ہمیں ندا دے رہے، ارے آج ہم سے نور مانگ رہے، وَارْتَبْتُمْ، تم تو ہماری برائی چاہتے تھے۔ دنیا میں جب تھے برائی چاہتے تھے، برائی زبان سے بھی چاہتے تھے، برائی پیسے کے ذریعے بھی ہمارے جلسوں کو روکتے تھے، پولیس میں کمپلین کر کے
آواز آ رہی زیادہ آ رہی یہ وہ سب آپ سن لیے 10-11 دن سے، وہ سب بولنا نہیں ہے۔ بولنا یہ ہے اہل ایمان ان منافقین سے کہیں گے کہ دنیا میں تم ہماری بربادی چاہتے تھے، دنیا میں تم ہمارا نقصان چاہتے تھے، اور تم کو ایک جھوٹی حماقت گھیر لی تھی، تم ایک جھوٹی حماقت میں تھے، نہیں ہم اس سچے ہیں، بلکہ یہ تمہاری جھوٹی حماقت تھی۔ اور پھر کہیں گے کہ تم کو اللہ کے پاس عاجزی اور انکساری سے جو جھوٹی حماقت اور جو گھمنڈ تم کو روک لیا تھا وہ شیطانی گھمنڈ تھا۔ حاضرین محترم، یہ لوگ جو نبی کے نور کو نہیں مانتے، دنیا میں دعائیں نور کتنی بھی پڑھیں ان کو نور ملنے والا نہیں ہے۔ ارے اپنے لیے نور مانگ رہا، نبی کی حدیث جو حدیث شریف ہے جس میں نور کا ذکر ہے اس کو دعائیں نور کہتے ہیں، اس میں نبی علیہ السلام نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کیسا مانگنا سلیقہ سکھایا۔ ارے نبی کے نور کو مان کے پڑھا تو نور ملتا، نبی کے نور کو بغیر مانے کے نور پڑھا تو نور ملنے والا نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے میرے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں نور عطا فرما، اے اللہ ہماری بصارت کو نور عطا فرما، اے اللہ ہماری سماعتوں کو نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے کلام کو نور عطا فرما، اے اللہ ہماری سیدھی جانب نور عطا فرما، اے اللہ ہماری بائیں جانب نور عطا فرما، اے اللہ ہمیں آگے نور عطا فرما، ہمارے پیچھے نور عطا فرما، ہمارے اوپر نور عطا فرما، ہمارے نیچے نور عطا فرما، اے اللہ ہمیں سراپا نور بنا دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، حضور کے نور کے صدقے میں اے اللہ کچھ نور ہمیں بھی عطا کر دے، جو روز قیامت ہمارے لیے باعث نجات ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔